السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم چونکہ آج 7 اکتوبر کا دن ہے، 7 اکتوبر 2023 کو آج ہی کے دن حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر اور ارلی مارننگ کے اندر، اور اس حملے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک براڈر کانفلکٹ اسکیلیٹ ہوا ہے. اٹ اسٹارٹیڈ آف ود اسرائیلز انویژن آف غزہ، اور پھر ہم دیکھا کہ اس کے بعد ویسٹ بینک میں بھی میجر آپریشن کیے گئے. اس کے بعد ہم نے کہا کراس بارڈر اٹیکس بھی ہوتے رہے لبنان کے اندر، حوثیز کی اور بھی اسٹرائک کی، اور موسٹ ریسنٹلی آبویسلی ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ بھی ایک براڈر سٹیج پہ پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ جو 7 اکتوبر کا دن ہے، آج کا دن ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہم 3 امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو آبویسلی بات ہے بلڈ اپ ٹو دس اٹیک کی بات کریں گے. پھر ہم نے چونکہ اس واقعے کو کافی انالائز کیا ہوا ہے تو ایک شارٹ سمرائز فارم میں دیکھیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، کیا ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے. شارٹس اور ڈسکرپشن دیکھیں گے، بٹ مور امپورٹنٹلی ویل ٹرائی ٹو ریڈ ان ٹو دس اٹیک کہ 1 ایئر آن ورڈس مڈل ایسٹ جو ہے اور جو گلوبل کمیونٹی ہے اور جو ایکٹرز انوالوڈ ہیں ان کی کیا سچویشن ہے، اینڈ ہاؤ دس 1 ایئر ہیز بین فار اسرائیل، for the people of Palestinians, for the Lebanese, for Iran, for the US and for the broader region. اور پاکستان کی وجہ سے بھی اس ایک سال میں اس ڈیولپمنٹ کو لے کے کیا چینجز آئی ہیں. تو ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے. اور اگر میں ایک جملے میں کہوں تو بلکہ انفیکٹ 2 مین پوائنٹ پہ بات کروں تو جنرلی کہا جاتا ہے کہ جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے اسرائیل کے اندر، دس از کنسیڈرڈ ٹو بی این ایکویولنٹ ٹو دا 9/11. ایٹ لیسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو یہی کہہ چکے ہیں. اور چونکہ جس طرح 9/11 کے بعد ہم دیکھا کہ امریکنس ہیو tried to shape the global order, they have tried to shape the global geopolitics and pivoted towards the terrorism and counter-terrorism strategies. تو اسی طریقے سے افغانستان کی سچویشن چینج ہوئی، عراق کے اندر چینج ہوا، پاکستان کے اندر بہت سارے امپیکٹس آئے 9/11 کے بعد. تو اسی طریقے سے یہ جو غزہ کا اٹیک تھا 7 اکتوبر کا، اٹ ہیز آلٹرڈ دا مڈل ایسٹ. اور اسی لیے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ، وہ نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ آفٹر 7 اکتوبر انہوں نے کہا اٹ ول چینج دا مڈل ایسٹرن آرڈر، اٹ ول چینج دا مڈل ایسٹ فار ایور. اینڈ obviously the middle eastern order has changed over the period of time. تو اسی چینجنگ مڈل ایسٹرن آرڈر کے اوپر بات کریں گے. اس کا گلوبل کنسیکوینسز کیا ہیں، اسٹیٹس لائک انڈیویجول اسٹیٹس ہیں ان پہ کیا امپیکٹ ہے، اور obviously پاکستان جیسے اسٹیٹ کے لیے کیا چانسز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا تھریٹس ہیں. ان تمام معاملات پہ اوپر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے ناظرین اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں، شارٹ سب اور بھی دوں. آبویسلی 7 اکتوبر کو جب حماس نے حملہ کیا تھا تو اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے میجر انٹیلیجنس فیلئر آن دا پارٹ آف اسرائیل. اور ہم نے کہا کہ اس حملے میں 1200 کے قریب جو ہیں وہ اسرائیلیز مارے گئے تھے، اور ان میں سے 250 کے قریب جو ہیں ان کو ہاسٹیج بنایا گیا تھا. دیٹ انکلوڈ دا ملٹری پیپل ایز ویل ایز دا سویلینس. اور ہاسٹیجز جو تھے دیٹ ور سپوز ٹو بی یوزڈ فار نیگوسیشنس لیٹر آن. بٹ ہم نے دیکھا کہ اس حملے کو جنرلی مسلم ورلڈ کے اندر لارجلی اپریشیٹ کیا گیا، اف ناٹ آل. اور بٹ obviously the people were unaware of the possible consequences that this attack would have on broadly the world and particularly the Middle Eastern states. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل گاٹ اے گلوبل سمپتھی، وزٹ ہوئے اسرائیل کے اندر، اور الٹیمیٹلی اسرائیل ایز ایکسپیکٹڈ اٹ وینٹ فار اے گراؤنڈ اسالٹ اینڈ انویژن انٹو غزہ. اور اسرائیل کا جو اسٹیٹڈ گول ہے دیٹ از دا ایلیمینیشن آف حماس ونس فار آل. اور اس حملے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک 40,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غزہ کے اندر شہید کیے جا چکے ہیں. آلموسٹ آل دا ماسک آر ڈسٹرائڈ. ہم نے کہا چرچز کے اوپر حملے ہوئے، اسکول کا، نتھنگ واز سیف ان غزہ. آبویسلی 40,000 لوگ جو ہیں وہ ایسٹیمیٹس منیمم ہے. جب ریبل ختم ہوگا تو آبویسلی بات ہے جب وار ختم ہوگی تو یہ کیجولیٹی نمبر ول سگنیفیکنٹلی انکریز. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اس وار میں سو فار. نو فیملی ان غزہ از انافیکٹڈ بائی دس وار. اور ہم نے کہا کہ موسٹ ریسنٹلی اسرائیلی فورسز ہیو آرڈرڈ دی ایویکویشن آف دا نارتھن غزہ ایز ویل. تو ایک نارتھ آف غزہ جو غزہ سٹی ہے وہاں سے لے کر ساؤتھ میں رفح کراسنگ جو ایجپٹ کے ساتھ ہے، دا ہول آف غزہ از انڈر اسرائیلی اٹیکس، کنسسٹنٹ اٹیکس فار دا لاسٹ 1 year. And this has been the longest war that Israel has fought in its history, and that's why it is very very significant as well. In fact Middle East کی longest war میں سے ایک longest war جو ہے یہ کنسیڈر کی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ اس وار کے دوران غزہ کے ساتھ ساتھ حماس کے ٹاپ لیڈرز مارے گئے. اسماعیل ہانیہ کو ایران میں مارا گیا. اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو تھا اس کے ساتھ ایک حزب اللہ کا کانفلکٹ ڈیولپ ہوا جب حزب اللہ لانچ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس الانگ ود حماس ٹو ٹارگیٹ اسرائیل آفٹر دی 7 اکتوبر اٹیکس. اور جو حزب اللہ کا آبجیکٹیو تھا دیٹ جب تک سیز فائر نہیں ہوتی غزہ کے اندر، جس کی وجہ سے بہت سارے اٹیمپٹس بھی ہوئے،
تو تب تک حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل پہ ایک لمیٹڈ اٹیکس کرتی رہے گی. ایک مینجڈ کانفلکٹ جو تھا وہ حزب اللہ چاہتی تھی وہاں پہ, بٹ ہم نے دیکھا کہ اسی کانفلکٹ اسکیلیشن میں دیکھا کہ حزب اللہ کے ساتھ وار اسکیلیٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے ریسنٹلی جو حسن نصر اللہ صاحب تھے ان کی دیکھا کہ ان کو کس طریقے سے اسرائیلیز نے ٹارگٹ کیا ان بیروت, اور پھر ان کے جو ڈپٹی ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا بیروت کے اندر. تو اسرائیل کی براڈر گراؤنڈ انویژن بھی شروع ہو چکی ہے لبنان کے اندر, تو کانفلکٹ وہاں بھی اسکیلیٹ ہوا لبنان کے اندر بھی. ہاؤدیز کی بات کروں تو آبویسلی ہاؤدیز جو تھے انہوں نے ان سالیڈرٹی ود غزہ اسرائیل کے ساتھ وار ڈکلیئر کی, اور ہمیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو باب المندب کا روٹ ہے ریڈ سی کے اندر اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی. ایز ریسنٹلی ایز ڈے بفور یسٹرڈے دی ہاؤدیز ہیو ٹارگیٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ دا شپ آف گریٹ برٹن. سو ہاؤدیز بھی ایز اے پراکسی آف ایران جو تھے وہ ڈائریکٹ اٹیک میں انوالوڈ ہیں ایران کے اسرائیل کے اوپر, اور ہم نے کہا کہ اسرائیل نے بھی اسٹرائک کیے ہیں ہاؤدیز کے اوپر. بٹ اس ساری کانفلکٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے ناظرین انوالومنٹ وہ ہے obviously ایران کی. ہم نے کہا کہ اسی کانفلکٹ کے دوران اسرائیل نے جو بیروت کے اسی کانفلکٹ کے دوران اسرائیل نے جو سیریا کے کیپٹل دمشقس ہے وہاں پہ ایرانی قونصلیٹ پہ حملہ کیا, جہاں پہ ایران کے کمانڈر بھی مارے گئے وہاں پہ, اور ایک ملٹری کمانڈر ہے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کے وہ مارے گئے. بسائڈ دیٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے ڈائریکٹ اسٹرائک کی اسرائیل کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف مڈل ایسٹ, اور اس کے مقابلے میں اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا, ایک لمیٹڈ وار ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی, اسماعیل ہانیہ صاحب کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا گیا ان ایران آن دا اوکیزن آف دی اوز ٹیکنگ آف دا نیو پریزیڈنٹ جو ایران کے تھے مسعود پزشکیان, اس حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ حسن نصر اللہ صاحب کو جو اٹیک کیا گیا تو ایران نے ریٹیلیٹ کیا آج سے کچھ دن پہلے اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کے اندر اسٹرائکس کی, اور ناؤ وی آر ویٹنگ فار اسرائیلی پاسبل ریپرکشنز, اسرائیلی رسپانس جس کے اوپر ہم لاسٹ پروگرام میں بات کر بھی چکے ہیں. اب ناظرین یہ تو بیسک ڈیولپمنٹس تھیں جس پہ ہم نے بات کی, بٹ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ براڈلی اسرائیل جو ہے وہ اس کو بیکنگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے, یورپ سے, بٹ ایٹ سیم ٹائم جو ہے وہ جو پیلسٹائن ہے اس کو اور ایران کو بہت لمیٹڈ سپورٹ ہے, دنیا بھر میں ہے لیکن بہت لمیٹڈ سپورٹ ہے. پاپولر اوپینین از ڈیوائیڈڈ گلوبلی, ویسٹرن ورلڈ کا اوپینین وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے, ایسٹرن ورلڈ کا بھی ڈیوائیڈڈ ہے. تو ایک کائنڈ آف مکس ریئیکشن جو ہے اس وار کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. اب ناظرین اب اس مین پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں جو آج کا مین ایپیسوڈ کا پرپز بھی ہے, دیٹ از کہ 1 سال گزر چکا ہے. what has been how can we see the past year's development in غزہ, اور اس 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے اس کو تاریخ میں کس نظر سے دیکھا جائے گا. 1 سال کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ کی بنا پہ ہم دیکھیں تو کس طرح کی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہیں. تو ملٹیپل ٹیک اویز ہیں اس 7 اکتوبر کے حملے کے. بنیادی طور پر ہم آج جب اس کو اسیس کریں تو اس میں ملٹیپل ٹیک اویز ہیں. سب سے پہلا ٹیک اوے ناظرین اگر میں بات کروں, میں چونکہ 3 لیول بات کروں گا, گلوبل, ریجنل اور لوکل سینس میں, اور وہ گلوبل سینس میں اگر میں اسٹارٹ کروں تو obviously یہ غزہ وار جو ہے اس میں ایک بات تو واضح ہوئی کہ جو کلنگ آف پیپل ہے, انوسنٹ پیپل ہے, دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ افیکٹس دی گلوبل اوپینینز, گلوبل ریئیکشنز, گلوبل کمیونٹیز رسپانس. ہم نے کہا کہ obviously یوکرین وار ہے, دیٹ از ویری کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ, بٹ غزہ میں جس طریقے سے سویلینز مارے جا رہے ہیں, ایوری بڈی اکنالوجز دیٹ مور دین ہاف آف دوز کلڈ آر سویلینز, اور انفیکٹ ان میں بچے بھی ہیں. 1/3 آف دوز کلڈ آر چلڈرن. پیپل آر مائگریٹیڈ, 2 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مائگرینٹس ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو فوڈ, الیکٹریسٹی فار ہول 1 ایئر. اور اس کے باوجود گلوبل اوپینین جو ہے وہ کوئی سگنیفیکنٹلی اگینسٹ اسرائیل ڈیولپ نہیں ہوا, نہ اسٹیٹس کے لیڈرز کا اوپینین, نہ پبلک اوپینین, which clearly shows that ناظرین کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں that states have to have the idea of self-help because nobody is going to come to your rescue and help even if you are the victim of an atrocities as grave as the atrocities committed against the people of Gaza. وہ انٹرنیشنل پریشرز جو ہیں وہ بلڈ نہیں ہوتے. انٹرنیشنل پالیٹکس ورکس آن دا بیسس آف انٹرسٹ اینڈ ناٹ بیسڈ آن ایموشنز اینڈ ویلیوز اینڈ نارمز. اب وہ ان کا رول ہوتا بھی ہے تو بہت لمیٹڈ ہے, کوئی ڈیسائسو رول نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں, اور یہ اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہے, ایک جمال خشوگی کا جب مرڈر ہوا تھا سعودی عربیہ کے اندر, سعودی عربیہ نے کیا تھا اسرائیل کے ٹرکی کے اندر, تو اس کو لے کے بائیڈن نے جملہ بولا تھا دیٹ وی ول میک سعودی عربیہ این ایگزامپل فار دا ورلڈ. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہزاروں ایسے بچے مارے گئے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے, بھوک سے بچے مرے ہیں, بغیر میڈیسن کے بچے مرے ہیں, عورتیں بوڑھے لوگ مرے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. بٹ آبویسلی بات ہے ان کے بلڈ کی شاید وہ ویلیو انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں نہیں ہے. تو ایک آئیڈیا ڈیولپ ہی ہوتا ہے گلوبل امپیکٹ یہ ہے 1 ایئر کی میں, دیٹ دس از
yet another example جہاں ہم گلوبل پبلک اوپینین کی لمیٹیشن کو، ویلیوز اور نارمز اور ٹریڈیشنز اور ہیومینیٹیرین ایشوز کو ایک سیکنڈری جو اسٹیٹس ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے گلوبل کمیونٹی کے لیے دیٹ ہیومینیٹیرین ایشوز آر اونلی مینس ٹو اچیو دا پولیٹیکل انٹرسٹ آف ڈفرنٹ اسٹیٹس. یہ ایک امپورٹنٹ لیسن ہے دیٹ ورلڈ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسٹیٹ لائک پاکستان نیڈ ٹو آلسو انڈرسٹینڈ. سو دس از ون آف دا فرسٹ ٹیک اویز. سیکنڈ امپورٹنٹ ناظرین دیٹ گلوبل کمیونٹی کے اندر جو ڈویژنس ہیں دے آر سو شارپنڈ سو ڈیوائڈیڈ. انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی ڈیوائڈیڈ ہے کہ وہ شاید اس جیسے واقعات کے اوپر بھی شاید اکٹھی نہ ہو سکے. جو ڈویژنس ہیں وہ بڑی کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہیں. نارتھ ساؤتھ کی ڈویژنس ہیں. موسٹ آف دا ناردرن اسٹیٹس آف دا ورلڈ دے اسٹینڈ ود اسرائیل. ساؤتھ ادھر از نیوٹرل اور اٹ اسٹینڈز جنرلی سمپیتھیٹک ٹورڈز دا پیلسٹینینس. تو ایک نارتھ ساؤتھ کی جو ڈویژن ہے اوپینین کی وہ موجود ہے اسٹیٹ کے درمیان میں، اور پاپولر اوپینین بھی ڈیوائڈیڈ ہے. آج اب 7 اکتوبر کا ہے تو یورپ بھر میں، امریکہ بھر میں ریلیز نکالی جا رہی ہیں ان سپورٹ اینڈ سالیڈیرٹی آف اسرائیل ایز ویل ایز ان سالیڈیرٹی آف پیلسٹائن. تو بڑا مشکل ہو گیا ڈسٹنگوش کرنا بیکاز ہو از آن دا رائٹ سائڈ اینڈ دا لیفٹ سائڈ. بٹ آبویسلی دنیا اب رائٹ اور لیفٹ کے بجائے نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائڈیڈ ہے. دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ ایٹ دس بیکاز آف دس کانفلکٹ. another important take away جو گلوبل لیول پہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے بارے میں جنرلی کہا جاتا تھا that any immediate conflict in Middle East is likely to have global economic repercussions. بٹ ہم نے دیکھا کہ غزہ وار ڈسپائٹ ایکسپینڈنگ نیچر آف دس کانفلکٹ اس وار کے گلوبل امپیکٹ نہیں ہے، اور خاص کر گلوبل انرجی پہ امپیکٹس نہیں آئے. ایران کی انوالومنٹ چونکہ جتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو آئل پرائسز ہمیں انکریز کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ادر دین دیٹ دس کانفلکٹ ان دا مڈل ایسٹ ہیز سرپرائزنگلی لٹل امپیکٹ آن گلوبل اکانومی اینڈ جنرلی اسپیکنگ گلوبل انرجی پالیٹکس، گلوبل انرجی ڈائنامکس. تو اس سینس میں گلوبل اکنامکس کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے اس کانفلکٹ کا. Another global takeaway ناظرین it is the failure of the global organization like particularly the United Nations or ICJ. ہم دیکھا کہ ICJ has failed to issue the arrest warrants of Benjamin Netanyahu. United Nations have failed to even come to a common strategy or at least condemn one thing, the Israeli attack on Gaza اور حماس اٹیک آن اسرائیل. دونوں میں سے کسی ایک بھی واقعے کی طرف سائڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. UN has always been divided but this conflict has created more divisions within the United Nations. اس وجہ سے چاہے وہ اسرائیل کی کنڈیمنیشن ہو، حماس کی کنڈیمنیشن ہو یا پیلسٹینین کی 2 اسٹیٹ کی ڈیبیٹ ہو، UN seems to be continued to be on its course of being divided. اب ناظرین اگر آتے ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر، one of the major takeaway of this conflict is that Middle Eastern order has changed as has been predicted by Benjamin Netanyahu. ان کی گورنمنٹ جو تھی جس نے انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ Middle Eastern order چینج ہوا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھا کہ there were some rules جو اسٹیٹ فالو کرتی تھیں. ٹاپ leadership of Hezbollah was not targeted. Hezbollah did not target the main cities of Israel. Similarly, Iran never attacked Israel before. Israel never retaliated against Iran before. But those red lines have been crossed, and it seemed that there are no lines in the conflict. Israel has never targeted anybody inside Iran. But ہم دیکھا کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو مرڈر کیا وہاں پہ. Israel never attacked direct Iranian targets. But انہوں نے دیکھا کہ دمشقس کے اندر انہوں نے ایرانینس کمانڈر کو کل کیا. Israel also used the cyber attacks, ہم نے کہا پیجر اٹیکس ہوئے. سو رولس جو ہیں وہ کافی چینج ہو گئے ہوئے ہیں، بہت ڈفرینٹلی چینج ہو گئے ہوئے ہیں اس ریجن کے اندر. اسرائیلیز نے جو ہے ہم نے دیکھا کہ حملہ کیا ہے حوثیز کے اوپر بھی یمن کے اندر. تو مڈل ایسٹ ہیز ڈیولپ نیو رولس اینڈ دیٹ آر نو رولس. another امپیکٹ جو ناظرین امپورٹنٹ ہے ریجن کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، وہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو پولیٹیکل فالٹ لائنس تھیں وہ زیادہ کھل کے واضح ہو گئی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس کانفلکٹ میں although عرب اسٹیٹس largely condemned Israel but they refused to take a meaningful action against Israel and did not take a meaningful action to support the Palestinians. اس کانٹیکسٹ میں ہم نے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھا، جب ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ بن رہا ہے تو آج سے 2 دن پہلے عرب لیگ announced that it will stay neutral in this conflict. وہ کسی ایک کی سائڈ نہیں لے گی. دس از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز یہ جو ریجن ہے اس کے اندر اب 3 گروپس نظر آتے ہیں. ایک عرب اسٹیٹ دیٹ آر نیوٹرل ٹو دس کانفلکٹ، ایک obviously اسرائیل اینڈ obviously تھرڈ از ایران اینڈ اٹس پراکسیز. Another impact is ناظرین weakening of the Iranian influence in the region. ہم دیکھا کہ اس سے پہلے ایرانین جو پراکسیز تھے جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے ایران کی طرف سے، ان کا بڑا ایک ڈیٹرنس افیکٹ تھا. they were considered to be very sophisticated, advanced, powerful. بٹ ہم دیکھا کہ اسرائیل جو ہے it was able to target all of them at one point of time. In one go it has targeted almost all the major leaders. حماس کے چیف کو مارا گیا، حزب اللہ کے چیف کو مارا گیا، obviously حوثیز کے اوپر اٹیک کیے گئے، ایران کے اندر اٹیک کیے گئے.
تو جو اسرائیلیز تھے دے ور ایبل ٹو شو دیٹ دے ہیو اے فار مور گریٹر پاور ملٹری پاور دین دی ایرانین پراکسیز، اور جو ڈیٹرنس افیکٹ ہے اسرائیل کا ریجن کے اندر وہ اسٹرانگ ہوا ہے، اور ایرانین پراکسیز کا جو ڈیٹرنس افیکٹ ہے وہ ویک ہوا ہے آفٹر ریڈنگ 1 year آف دس کانفلکٹ۔ اندر ریجنل ایسپیکٹ ناظرین کے جو گلوبل پاورز کا رول ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کانفلکٹ میں ایک لمیٹڈ رول ہے۔ ریجنل کانفلکٹ مڈل ایسٹ ہے، ہسٹوریکلی سمجھا جاتا تھا دیٹ اسرائیل کی پالیسیز کے پیچھے یو ایس جو ہے اٹ ایکچولی یوزز اسرائیل فار اٹس اون ایڈوانٹیجز، بٹ ہم نے دیکھا کہ ریجن جو ہے اٹ ہیز اٹس اون اٹونومس پالیٹکس انڈیپینڈنٹ آف دا گلوبل ڈائنامکس۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنیز وار گریجولی گیٹنگ انٹو دس کانفلکٹ بٹ گریجولی کمنگ انٹو دا مڈل ایسٹ، بٹ ہم نے چائنا کا اس کانفلکٹ کے اندر رول منیمم دیکھا ہے۔ چائنا لارجلی اسٹینڈز آؤٹ، امریکہ از ان، بٹ ایون امیریکن لیوریج از لمیٹڈ آن ایدر آف دیز پارٹیز ان دس کانفلکٹ، اور اس کی بہت سی ایگزامپل ہیں، ان میں سے ایک پریونٹنگ اسرائیل فرام گوئنگ ٹو رفح اور گوئنگ ٹو لیبنان اور ایون ریٹیلیٹنگ اگینسٹ ایران، اور اسی کے سے فیلیور آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو کنونس اسرائیل فار سیز فائر ٹاکس۔ یہ ساری یہ شو کرتی ہیں کہ یہ ریجن جو ہے یہ اٹونومس پولیٹیکل ایجنڈا رکھتا ہے، اس میں گلوبل پاورز کا انفلوئنس ضرور ہے بٹ وہ ایک لمیٹڈ انفلوئنس ہے۔ ایک اور ریجن پہ امپیکٹ ناظرین دیٹ از آن جو آئی میک کا آئیڈیا تھا دیٹ ہیز بین پوسٹپونڈ اینڈ ڈیلیڈ، دیکھا کہ براڈلی سعودی عربیہ واز نیگوشیٹنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل، اور اسی کانٹیکس میں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کاریڈور کی بات کی جا رہی تھی، بٹ آل آف دیز پلانز ہیو بین شیلفڈ اور آل آف دیز پلانز ہیو بین ڈیلیڈ بیکاز اٹس وار۔ تو ریجنل جو پیس اور ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا تھا اس ریجن کے حوالے سے وہ اس 7 اکتوبر کے حملے کے بعد جو ہے وہ شیٹر ہوتا ہوا نظر آتا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین، اگر میں ریجن کی بات کروں تو پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از لائکلی ٹو بی مور ایلوسو آف دس کانفلکٹ۔ اسرائیل از لیس لائکلی ٹو بی اوپن ٹو دس آئیڈیا اینڈ ٹاک اباؤٹ ون پیلسٹینین اسٹیٹ، اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو اسرائیلیز ہیں وہ آلریڈی بنیامین نتنیاہو کی گورنمنٹ 1 state سولوشن کو پروموٹ کرتی ہے، تو جو پیلسٹینین اسٹیٹ کا بننا ہے 2 state کا جو آئیڈیا ہے اس کی پاسبلٹی جو ہے وہ مزید کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس ریجن کے اندر۔ اب آتے ہیں ناظرین انڈیویجول اسٹیٹ کے اوپر بات کروں تو obviously دس کانفلکٹ ہیز significantly boosted Netanyahu's standing within Israel. Israel is far more united now 1 year after this war. اس سے پہلے Israel was fractured, its polity was fractured. Netanyahu was weakened, the most unpopular prime minister in Israeli history. بٹ ہم دیکھا کہ اس وار کے بعد ہی ہیز asserted himself to be a bold leader who has a complete disregard of external elements and who is willing to take any risk for the protection of the Israeli people. اس کی اسٹینڈنگ جو ہے وہ significantly boost ہوئی ہے، اس کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے۔ Hamas on the other hand got a very bad name within Palestine because all of this atrocity has come to them because of Hamas' ill planned and ill thought out attack against Israel at that time. ایران کی بات کروں تو ایران کے اندر ہم نے کہا کہ اس سال نئے الیکشن ہوئے تھے جس میں ایک ریفارمسٹ گورنمنٹ آئی تھی، بٹ اس وار کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو ریفارمسٹ ہیں دے گاٹ اے لمیٹڈ اسکوپ آف آپریشن۔ ہارڈ لائنرز ان ایران آر لائکلی ٹو ٹیک سیٹ اینڈ دے ہیو ٹیکن سیٹ ان دس کانفلکٹ۔ ہم نے کہا کہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ ایک ویپن لے کر اسپیچ کرتے ہیں سرمن کے اندر جا کے، وچ کلیئرلی شوز دیٹ جو ہارشسٹ ایلیمنٹس ہیں، جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ودن ایرانین پالیٹی، جو ان کے کائنڈ آف ہاکش ایلیمنٹس ہیں، ان کی ڈومیننس نظر آتی ہے، اور ایران کی پالیٹکس جو ہے وہ بھی فریکچرڈ ہوتی نظر آتی ہے، اور ریفارمسٹ جو ہیں ان کی پوزیشن ویک ہوتی نظر آتی ہے ڈسپائٹ دا پاسبلٹی دیٹ ریسنٹلی دی پیپل آف ایران ہیو الیکٹڈ اے ریفارمسٹ لیڈر۔ بسائڈ دیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اسٹیٹس جو ہیں، جتنی اسٹیٹس ہیں ان کے اندر اسرائیلی سپورٹ جو ہے وہ گریجولی وینش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ڈمینش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو عرب اسٹیٹس کی ایک پاسبلٹی تھی دیٹ دے مائٹ گو فار ریکگنیشن آف اسرائیل، اس کی پاسبلٹیز اور کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مینلی بیکاز آف اے ویری ویری اینٹی اسرائیل جو پبلک اوپینین ہے ان عرب اسٹیٹ کے اندر، اینڈ دیٹ از لائکلی ٹو کریٹ اے ڈسٹینس بٹوین عرب اسٹیٹ اینڈ اسرائیل ایٹ لیسٹ فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ فار پاکستان ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک سیکورٹی اور پولیٹیکل سچویشن ہے دیٹ puts significant restraints on Pakistan to have any meaningful support to the Palestinians۔ دیکھا کہ جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ڈے منا رہی ہوتی ہے، بٹ کوئی میننگ فل اسٹیپ پاکستان لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ویسے ہی ایک نیشنلسٹ ایجنڈا ڈیولپ ہوا سنس دا وار آن ٹیررزم، بٹ اس کے ساتھ ہم دیکھا کہ اب جو ہے پاکستان کے اندر کیپیسٹی ریسٹرینٹ بھی ہیں to have any meaningful support to the Palestinians, but at the same time this is also very very important for Pakistan to understand that in any conflict with its own neighbor India, it is less likely that Pakistan can take sympathy from the international community. The international community will largely have its own strategic interest which will take precedence over any kind of humanitarian considerations in the conflict, and therefore it also means that Pakistan has to focus on the self-help system. Pakistan has to develop its own internal strength, economic, military and political, in order to make sure that Pakistan is able to deter any Indian atrocities against Pakistan on the similar patterns of Gaza.
Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.